سورہ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النازعات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ گواہ ہیں کسی کام میں انتہائی کوشش صرف کر کے زور سے نکال لینے والی اور خوشی سے آگے چلنے والی اور مہارت سے شغل میں لگ جانے والی، پھر سبقت کرتی ہوئی آگے نکل جانے والی، پھر ہر قسم کے معاملات کا انتظام کرنے والی ہستیاں کے روز جزا آنے والا ہے۔ اس دن لرزنے والی زمین لرز اٹھے گی، اس کے بعد لگاتار زلزلے آئیں گے، بہت سے دل اس دن دہشت سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی نظریں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں، کیا ہم مرنے کے بعد اپنے نقش قدم پر لوٹائے جائیں گے؟ کیا وہ بھی اس حالت میں جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ جو کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی بڑے نقصان کا موجب ہوگی۔ سنو، وہ جو بھی کہیں وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اور اس کے بعد وہ سب ایک میدان میں ہوں گے۔ مجھے موسیٰ کی بات پہنچ چکی ہے جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طویٰ میں پکارا تھا اور کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ حد سے نکل گیا ہے، اور اسے کہو کیا تم پاک و صاف ہونا چاہتے ہو، اور کیا میں تمہیں تمہارے رب کی طرف جانے والا راستہ دکھاؤں کہ تمہارے دل میں اس کی خشیت پیدا ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے ایک بڑا نشان دکھایا، مگر اس نے تکذیب کی اور نافرمانی سے کام لیا۔ پھر اس نے مقابلے کے لیے کوشش کرتے ہوئے صداقت سے پیٹھ پھیر لی۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور منادی کی اور لوگوں سے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس پر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جس شخص کے دل میں در حقیقت اللہ کی خشیت ہے، اس کے لیے اس واقعہ میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ کیا تمہاری دوبارہ تخلیق زیادہ دشوار ہے یا آسمان کے نظام کی جسے اس خدائے عظیم نے بنایا ہے؟ اس کی بلندی کو اونچا کیا اور اسے بے عیب بنایا اور اس کا توازن قائم کیا۔ اس کی رات تاریک بنائی اور اس کی دوپہر عیاں کی، اور اس کے ساتھ زمین اس کے مکر سے دور پھینک دی۔ اسی سے اس کا آب و گیاہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط بنایا۔ یہ سب خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے۔ سو جب وہ گھمسان کا رن پڑے گا، اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم کیا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو گری ہوئی خواہش سے روکتا رہا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ تم سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ یہ سوال کس لیے ہے؟ خود تم ہی تو اس کی یاد دلانے والے ہو۔ اس کا انجام تمہارے رب کی طرف سے مقرر ہے۔ جس شخص کے دل میں اس خدائے قدوس کی خشیت ہے، تم صرف اسے متنبہ کر سکتے ہو۔ جس دن وہ اس گھڑی کو دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا وہ صرف ایک شام یا اس کی صبح ہی دنیا و قبر میں رہے تھے۔